السلام علیکم ناظرین، سب کو خوش آمدید۔ آج سے چائنا میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ فیوریٹ ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ ٹورنامنٹ جیت سکے، کیونکہ ٹوکیو اولمپکس میں بھی اور پیرس میں بھی وہ برانز میڈل لے کے آئی ہے مسلسل 2 دفعہ، اور اس دفعہ تو بھارتی ٹیم کو میرے خیال میں وہ حقدار تھی کہ گولڈ میڈل جیت جاتی، کیونکہ بہت بہترین ہاکی کھیلی تھی۔ تھوڑی سی جو چیز تھی اس نے اس کو اس مقام سے دور رکھا، وہ تھا یہ چوتھا کوارٹر نہیں ہوتا، اس میں وہ بہت ہی ڈیفینسو ہو کر کھیلتی تھی، جس کی وجہ سے جرمن ٹیم جو تھی نا اس نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اور وہ میچ سیمی فائنل 3-2 سے جیت گئے۔ بہرحال امپائرنگ بھی بہت خراب ہوئی تھی، اس پر ہم نے بات بھی کی تھی۔ پیرس اولمپکس میں امپائرنگ بہت خراب تھی، بہت زیادہ، اور سب سے زیادہ اس مسئلے کو ہٹ کیا، بھارتی ٹیم کو اس مسئلے کو ہٹ کیا اس پور امپائرنگ میں۔ اب اس ٹورنامنٹ کے بارے میں آتے ہیں۔ بھارتی ٹیم ایک کمپیکٹ ٹیم ہے، ایشین سرکٹ میں اس وقت ٹاپ کی ٹیم ہے۔ اگر آپ بھارتی ٹیم کا مقابلہ باقی جو 5 ٹیمیں ہیں اس سے کر لیں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ جو ایک ٹیم جو بھارتی ٹیم کو چیلنج دے سکتی وہ ہے جاپان ایشین سرکٹ میں بڑی تیزی سے ابھر رہی ہے، بہت ہی تیزی سے۔ وہ آپ کہہ سکتے کہ بھارتی ٹیم کے بعد دوسرے نمبر کی ٹیم ہوگی، اور پھر پاکستان، ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور چائنا۔ اس کا لیول ایک ہی ہے آج کل، تقریباً یہ چاروں ٹیمیں ایک دوسرے کو ہرا سکتی ہے۔ اس میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار کون سی ٹیم جیتی۔ امید تو مجھے یہ ہے کہ فائنل جو ہے وہ پاکستان بھی فائنل میں آئے، بھارت بھی آئے، بڑا مزہ آئے گا کہ دونوں کے درمیان یہ ایشین چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہو سکے۔ وہ پہلے بہت زیادہ ہو چکے بھارت اور پاکستان کے درمیان ایشین چیمپئنز ٹرافی کے فائنل۔ تو پاکستان کی اس ٹورنامنٹ میں جو تیاری تھی وہ بھی بہت ہی خراب ہو گئی، اس وجہ سے کہ ایشو آگے دو۔ ایک تو ہالینڈ کا جو کوچ تھا اس نے کہا کہ مجھے ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ چاہیے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہے اب۔ اور 2 پلیئر، میرے خیال میں 2 ہے کہ 3 پلیئر، اور ایک ٹیم کے ساتھ جو ڈاکٹر تھا وہ پولینڈ میں غائب ہو گئے۔ نیشن کپ جب ہو رہی تو اس میں وہ غائب ہو گئے پلیئر۔ اب میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ پلیئر جو ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے کہتا ہے، اور باقی فیوچر میں ویزا کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں جو یورپین کنٹری ہے وہ ویزا بھی شاید مشکل سے دے ہاکی پلیئر کے لیے، کہ یار یہ تو وہاں غائب ہو رہے ہیں جب یہ ٹورنامنٹ یا سیریز کے لیے آتے ہیں، تو بدنامی بھی ملک کی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ پلیئر جو ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن اتنی خراب ہے کہ ایک سائڈ پر آپ اس کو بلیم کر سکتے ہو، دوسری سائڈ پر آپ بلیم نہیں بھی کر سکتے۔ اور اب دیکھو، اب جو ہم چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے جو ٹیم بھیجی ہے اس کی جو ٹکٹس ہیں وہ ہم نے ادھار کے پیسے لے کر خریدے۔ اتنی بدحالی ہے، اتنی جو جیب ہے وہ خالی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے پی ایچ ایف اور اپنا جیب ایک ہی لگتا ہے کہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے 12۔ تو پیسے جو ہوتے ہیں وہ حکومت ہر وقت آپ کو نہیں دے سکتی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، جتنے بھی ملک ہے سپورٹس کی جو باڈیز ہوتی ہے وہ اپنے پیسے خود جنریٹ کرتی ہے، تو پھر آپ کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا منہ ہمیشہ حکومت کی طرف کھلا ہوتا ہے، یار یہ ہمیں پیسے دیں گے تو کہیں پر ہم شرکت کر سکیں گے یا اپنی ہاکی ایکٹیویٹیز جو ہے جاری رکھ سکیں گے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، اور یہ پیسے جنریٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ طریقے کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی ڈومیسٹک ہاکی بڑی کمپیٹیٹو ہو، خاص کر لیگ ہاکی۔ یورپینس کنٹری میں لیگ ہاکی ہو رہی ہے، دیکھو ادھر بھی بھارت میں بھی کچھ عرص تک تو بند رہی، میرے خیال میں اب پھر شروع ہو رہی ہے۔ لیگ ہاکی جو ہے وہ بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ اس سے وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پلیئر جو ہوتے ہیں وہ بڑے کراؤڈ میں کھیلنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو انٹرنیشنل ہاکی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ دوسری بات، سپانسر ملتے ہیں۔
اسپانسر ملتے اس کی وجہ سے آپ اپنی فیڈریشن کو چلاتے ہو، اور پلیئر جو ہے اس کے جو پیسوں کا ایشو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن پچھلے 10 سال ہو گئے میرے خیال میں، ہر سال میں سنتا ہوں یہ کہ اب لیگ، اس سال لیگ ہاکی ہوگی، اس سال ہوگی، اس سال ہوگی، اس سال ہوگی. سالوں گزر گئے، نہیں شروع ہو گئی. 2023 میں بھی کہہ رہے تھے کہ اس سال 2023 میں لیگ ہاکی ہوگی، نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکا. اس سال بھی کہہ رہے تھے، اب یہ سال بھی تقریباً 3 مہینے 4 مہینے تک باقی ہے، اس سال بھی مشکل لگ رہا ہے. ہاکی فیڈریشن نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ طاہر زمان کو ابھی فی الحال کوچ بنا دیا ہے، لیکن اس کو وقت ہی نہیں ہے، اس کو لمبے عرصے تک کوچ بنائے. یہ پاکستان میں بہترین کوچ ہے، FIH سرٹیفائڈ کوچ ہے اور ماسٹر کوچ ہے. ایجپٹ ٹیم کے ساتھ اس نے بہت محنت کی اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. ایجپشن ٹیم بہت اچھا کھیلتی ہے، اور اس سے آپ یہ کام بھی لے سکتے ہو کہ قومی ٹیم کے لیے کوچنگ کر سکے، کیونکہ اس کے اہل ہے، آپ نے آپ کو پروف بھی کیا ہے. اور دوسرا کام آپ سے اس سے یہ لے سکتے ہو کہ یہ جو ہمارے کوچز ہیں ڈومیسٹک سرکٹ میں، اس کو پروفیشنل لائن پر کوچ کر سکے، اس کو ٹرین کر سکے، تاکہ آپ کے ساتھ ایک پروفیشنل کوچز جو ہے اس کا ایک بہت بڑا پول ہو. ڈسٹرکٹ لیول پر بھی آپ یہ FIH کے جو کورسز ہے اس کو آرگنائز کر سکے، اور جو PAT ہے مختلف اسکول کو اس کو انوائٹ کرے، تاکہ یہ جو لیول 1 کے کورسز ہیں FIH کے وہ تو کر سکے. تو اس سے یہ ہوگا کہ گراس روٹ لیول تک آپ کی ہاکی ماڈرن لائن پر آ جائے گی. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ہاکی کو گراس روٹ لیول پر کوالیفائڈ کوچز نہیں ہوتے، وہ ایک طریقے سے ٹرین کرتے ہیں، اور وہی بچہ جب انٹرنیشنل ہاکی کھیلتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا شوق لگتا ہے کہ یہ ہاکی تو ادھر بہت ہی مختلف ہے، تو ادھر پھر دوبارہ اس کو بیسک سکھانا پڑتے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایک پراپر سسٹم ہو، لیگ ہاکی ہو، کالجز اسکولز کی جو ہاکی ہو رہے وہ پروفیشنل لائن پہ ہو، اس کے کوچز جو ہے یا PT جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہو، تقریباً لیول 1 یا 2 تک اس نے جو کورسز ہیں FIH کے وہ کیے ہو. تو یہ ساری ذمہ داری ہاکی فیڈریشن کی ہے. آج کل جو ہاکی ہے وہ بہت تیز ہے، بہت ہی تیز ہاکی ہو رہی ہے. ایک لمحے میں بال اس سائڈ پہ آپ کی ڈی لائن میں ہوتے وہ سیکنڈز میں دوسرے کی ڈی لائن میں، جو بال سرکولیشن ہے لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے سینٹر، سینٹر سے بیک، بیک سے فارورڈ، اس کی جو سرکولیشن جو بال کی ہو رہی ہے وہ اتنی تیز ہے، اتنی تیز ہے جیسے بجلی کی رفتار ہو، اتنی تیز ہے. اور اس میں آپ کو اسٹیمنا بھی چاہیے، کے ساتھ آپ کا جو مینٹل لیول ہے وہ بھی ٹف ہونا چاہیے. وہ تبھی ہوگا جب آپ کی ڈومیسٹک ہاکی جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر ہو اور ایک پراپر سسٹم ہو. یہ گانا ہم نے لگایا رکھا ہوتا ہے کہ ہاکی جو ہے وہ ختم ہو گئی کیونکہ ہر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے. بھائی اس ملک کی آبادی 24.5 کروڑ ہے، 24 کروڑ میں نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے، تو چلو کوئی 50-60 ہزار نوجوان جو ہے وہ ہاکی کھیل رہے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس ایک پول تو بن جائے گا کہ آپ انٹرنیشنل لیول کی ٹیم بنا سکتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کورین ٹیم جو تھے، اسی کورین ٹیم کے کوچ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جب 90s اور یہ ارلی 2000 میں میرے خیال میں ان لوگ کا جو کورین ہاکی ٹیم بڑی کمپیٹیٹو تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 40 جو پلیئر کا پول تھا اس کو بھی وہ اس طرح یوٹیلائز کرتے تھے کہ دنیا کو کورین ٹیم کو ہرانا بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا. ہمارے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ ٹیلنٹ ہے، وہ میں نے کہا کہ آبادی زیادہ ہے اس کی وجہ سے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو باتیں ہو رہی کہ ہاکی کا شوق نہیں ہے. سوات میں 2 سال پہلے آسٹرو ٹرف لگا تھا. یہ جو آپ شام کے وقت ادھر آسٹرو ٹرف گراؤنڈ جاتے ہو تو وہاں پر ایک میڈ رش ہوتا ہے، اتنے بچے ہوتے، اتنے بچے، مگر آپ کو دکھائی دیتے کہ اس کے ساتھ ایک کوالیفائڈ کوچ نہیں بیسک سکھا سکے، لیکن اتنا شوق ہوتا ہے. شوق ہے، ہر تحصیل میں آپ ٹرف نہیں لگا سکتے. آسٹرو ٹرف ڈسٹرکٹ میں لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی آپ کے ساتھ بہت بڑا پول آئے گا پلیئر کا. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو ماڈرن لائن پر ٹرین کرو، بالکل اس کی جو بیسکس ہے وہ
صحیح ہونی چاہیے. اگر اس طرح پاگلوں کی طرح کھیلیں گے، نہ اس کو ٹریپنگ آئیں گی، نہ سلیپنگ آئیں گی، نہ پشنگ، نہ ڈربلنگ، اور نہ بیس لائن ڈیفینس، یہ چیزیں سب کچھ پتہ نہیں ہوگا تو وہ انٹرنیشنل ہاکی کیا کھیل سکیں گے. اور آپ کو ڈومیسٹک ہاکی جب آپ کی صحیح ہوتی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ انٹرنیشنل میچز آپ کو کم مل رہے، اور ریزن بھی ہے کیونکہ آپ اگر کسی ٹاپ یورپین ٹیم کو کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ سیریز کھیلے، آسٹریلیا کو کہہ دیں، وہ انکار کریں گے. وہ کہیں گے یار آپ کا کون سا اسٹینڈرڈ ہے، آپ تو ٹاپ 10 میں بھی نہیں ہو، تو آپ کے ساتھ کھیل کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک سیلف آئسولیشن میں بھی رہو گی تو کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ کا ڈومیسٹک اسٹرکچر مضبوط. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو اکثر میں دیتا ہوں. ساؤتھ افریقن اور بہت سے اسپورٹس جو ایونٹ سے اس سے باہر تھی. 70 میں ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم جو ٹاپ لیول کی ٹیم پہنچ چکی تھی 70 میں، اس پر پابندی لگی نسلی امتیاز کی وجہ سے. 1970 سے لے کر 91 تک 21 سال بنتے، 21 سال تک وہ باہر رہے. لیکن جب وہ آئے تو اتنے کمپیٹیٹو اور بہترین ٹیم تھی کہ سب کو لگ رہا تھا کہ کچھ کرنے والے ہیں، اور کیا بھی. 92 کے جو ورلڈ کپ اس کی سیمی فائنل میں پہنچ چکے تھے کیونکہ اس کی ڈومیسٹک کرکٹ جو تھی وہ اتنی کمپیٹیٹو تھی. ہاں اس کے بیچ میں یہ فیکٹر تھا لیکن اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں تھا کہ وہ کبھی کبھی آپ کو یاد ہے کہ پیسے دے کے انگلینڈ یا آسٹریلیا یا اور ٹیمز جو ہے اس کو پلیئر کو پیسے دے کے ساؤتھ افریقہ بلاتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک ان آفیشیل ٹیسٹ ہوتا تھا یا کچھ اس قسم کی سیریز ہوتی تھی. اس کا بھی تھوڑا بہت امپیکٹ تھا، لیکن سب سے بڑا امپیکٹ تھا اس کا ڈومیسٹک اسٹرکچر جو تھا ساؤتھ افریقہ کا. وہ کمپیکٹ تھا، وہ کمپیٹیٹو تھا. جب وہ آئے وہ انٹرنیشنل کرکٹ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پر کسی نے پابندی نہیں لگائی، لیکن ایک آئسولیشن اس سینس میں ہے جیسے میں نے کہا کہ بڑی ٹیم ہمارے ساتھ کھیلتی نہیں کہ ہم وہ کمپیٹیٹو نہیں. وہ کہیں کہ آپ کے ساتھ کھیل کر ہمیں کیا فائدہ، ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اس سے تو نہیں. تو اسی بیچ میں یہ لیگ ہاکی جو ہے اس کو آپ انٹروڈیوس کرو، اس کی وجہ سے پیسے بھی آئیں گے، یہ بچے یہ پلیئر سب بزی رہیں گے، ایک حل چل رہی. پھر آپ کی ٹیم اگر اچھا کھیلنا شروع کرے گی تو آپ کو سیریز کے لیے انویٹیشن بھی آئے گی، آپ کی ایک حیثیت بھی بنے گی. آہستہ آہستہ 10 سال بعد ہم ٹاپ 10 میں بھی آ جائیں گے، پھر 5 میں آ جائیں گے، اور 15 سال بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ دوبارہ کوئی بڑا ٹائٹل جیت سکیں گے. وہ گراؤنڈ پر کچھ نظر آئے گا تو اس سے ہوگا، باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. باتوں سے نہ کبھی کچھ ہوا ہے نہ ہونے والا ہے، حرکت میں ہی برکت ہے. امید ہے کہ ایک سٹیپ جو ہے نا، چلو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایک سٹیپ بڑا زبردست لیا ہے ہاکی فیڈریشن نے کہ طاہر زمان کو انگیج کیا ہے. اس کو اور انگیج کرو. ذیشان لڑکا ہے ابھی میرے خیال میں وہ انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی بہت زبردست ایک کوالیفائڈ کوچ ہے. اس قسم کے پروفیشنل جو ماڈرن لائن پر سمجھ سکتے گیم کو، اس کو انگیج رکھے. اور یہ جو ایک بات یہ ہے اس ولاگ سے ختم کرنے سے پہلے کہ ہاکی فیڈریشن بڑا مسٹیک کیا کرتی ہے کہ جو پلیئر ہمارے اولمپئنس جو تھے 50 والے، 60 والے، 70 والے، 80s والے، اس کو انگیج کرتی ہے، اس سے مشورے لیتی ہے کہ ہاکی کو کس طرح دوبارہ لے کے آنا ہے اوپر. نہیں، ان پلیئر نے ہمارے لیے جو کیا اس کا احسان ہم نہیں چکا سکتے. بہترین پلیئر تھے لیکن وہ آج کی ہاکی جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. آپ اس سے مشورے نہ لیں، اور اس کو بھی بس چاہیے کہ تھوڑا آرام کرے. جب بھی ہم ایک جدید جدت کی طرف چلتے تو وہ پھر اخباروں میں اور یہ سوشل میڈیا میں پھر ان لوگوں کا چلنا کتلنا شروع ہو جاتا ہے. یار آپ لوگ کی ہاکی جو تھی وہ ختم ہو چکی. آپ لوگوں نے جو کیا اس کا احسان، جیسے میں نے کہا، ہم ہمیشہ احسان مند رہیں گے اور اس کو ہم اتار نہیں سکتے. وہ ہمارا ایک بہترین دور تھا. لیکن آپ جب جدید ہاکی ہو رہی ہے اس میں کوشش کریں جو نئی چیزیں لے کے آتی ہے فیڈریشن لائے، تو اس میں آپ روڑے اٹکانا چھوڑ دیں. ایک ایسا کردار آپ ادا کرتے ہو کہ ایک سپوائلر کا کردار ہوتا ہے. اور ہمارے فیڈریشن کے لوگ بھی پتہ نہیں پینک میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سارے اولمپئن سے ہم پھر مشورہ کرتے ہیں وہ پرانے والوں سے کہ ہاکی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. وہ تو آپ کو مشورے دے رہے ہیں نا پچھلے 10 سال سے، تو اس سے تو کیا ہو گیا، کدھر پہنچ چکے ہو. 3 اولمپکس میں تو ہم نے کوالیفائی بھی نہیں کیا، اور 2 ورلڈ کپ جو تھے وہ بھی ہم نے مس کیے. تو بہرحال امید ہے کہ اس ایشین چیمپئنز ٹرافی میں ہم
کم از کم ایسی کارکردگی ضرور دکھائیں گے کہ اس سے فیوچر کی طرف ہم ایک ہمارا جو لک ہو یا امید ہو بہت پازیٹیو. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.